اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 40 رکوع نمبر 5 شروع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ کی ابتدا سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، ایک ہے متقین اور ماننے والے، اور ایک وہ ہے جو نہیں مانتے، نہ ماننے والے۔ پھر ان میں بھی دو گروہ تھے، ایک تھے کافر اور ایک تھے منافق۔ وہ ساری بات ان لوگوں کی تھی، وہ کافر، وہ مشرک جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جو بتوں کی پجاری تھے اور اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر ایک اور قوم آباد تھی جن کو یہود کہا جاتا تھا۔ پہلے قسم کے لوگ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، اور یہ لوگ علم والے تھے، اس لیے قرآن میں ان کو یا اہل الکتاب سے مخاطب کیا ہے کہ اے کتاب والو، اے علم والو۔ تو ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس معلومات تھی، اور یہ لوگوں کے سردار لوگ تھے، تو ان سب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا مخاطبہ ہوا۔ آج سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہے تو تقریباً کئی ساری آگے جا کر انہی لوگوں کا تذکرہ ہوگا، یہودیوں کا یا نصارہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد۔ اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کیا ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کا ایک نام تھا اسرائیل، اور اسرائیل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اسرا مطلب عبد اور ایل مطلب اللہ، تو اس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو کسی نے کہا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے، بلکہ یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو خود بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، اس کا پردادا بھی نبی ہے، کون سا خوش قسمت آدمی؟ نبی ابن نبی ابن النبی ابن النبی، وہ ہے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ تو یہ چار جو ہے سلسلہ، چار نسب سے نبی چلتے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں بتا دوں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی تمام کے تمام انبیاء پھر آئے آگے چل کر۔ تو دو سلسلے وہاں سے شروع ہوئے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ تو باقی تمام کے تمام انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، اس لیے ان کو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی۔ تو اس نسل میں صرف آقا علیہ السلام آئے، اور باقی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو موسیٰ علیہ السلام، ان کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اولاد میں زکریا، یحییٰ، داؤد، سلیمان، تمام کے تمام پیغمبر پھر ان کی اولاد میں آئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسرائیل نام سے ان کو مخاطب کیا کہ اے بنی اسرائیل، اے اس اللہ کے بندے کی اولاد، او اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ تمام کے تمام انبیاء ان کی نسل میں بھیجا، تو تم تو کم از کم ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا نعمتی التی، اذکروا یاد کرو تم سب، نعمتی میری نعمت، التی انعمت علیکم وہ نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ کون سی نعمت تھی وہ؟ تو بہت ساری نعمتیں، خاص طور پہ بنی اسرائیل جب اطلاق ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دلا دی، اس کی عبادت سے نجات دلا دی، اس کے ظلم و ستم سے نجات دلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے پتھر سے چشمے نکالے اور ان پر من اور سلوہ نازل فرمایا، تو تیار کھانا انہیں ملتا تھا، اور بہت ساری نعمتیں، بے شمار نعمتیں۔ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو ہے کہ ان جعل منہم الانبیاء والرسل، کہ ان میں اللہ نے انبیاء اور رسول بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے ساری نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں، تو ان نعمتوں کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، آگے پھر بات ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر دیکھا تو نعمتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمت، التی وہ نعمت، انعمت علیکم میں نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس نعمت کی جو ہوئے منسوب کیا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں مفسرین حضرات کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو بھی نعمت آتی یا جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فراوانی کرتے، تو وہ سمجھتے کہ ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہم تو اہل ہیں اس کے، اس لیے ہمارے اوپر یہ نعمتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ سے نظر کٹ جاتی، کیونکہ بڑے ناشکر لوگ تھے۔ ایک نعمت آ جاتی پھر اس میں ناشکری شروع کر دیتے، دوسری نعمت آ جاتی پھر سے ناشکری شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں یہ میرے ہی خاص فضل اور کرم سے اور احسان سے تمہارے اوپر یہ اتنی نعمتیں ہوئی۔ تو میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو محض اپنے فضل اور کرم سے میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ تو کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم پورا کرو، وَأَوْفُوا اور پورا کرو تم سب، بِعَهْدِي میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوف بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، یعنی جو وعدہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے تم اپنے وعدے کو پورا کرو، اور پھر بدلے میں میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو وہ کون سا وعدہ ہے؟ ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائیں گے، تم لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے، وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور بدلے میں کیا ملے گا؟ تمہیں سیادت ملے گی، بدلے میں تمہیں دنیا کی بھی نعمتیں ملیں گی، اور دنیا کی بھی خوشحالی ملے گی اور آخرت کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس وعدے کو پورا کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کر لوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ سے ہی تم سب ڈرو۔ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو اس بات کا پتہ چلا، وہ تو پہلے بہت خوش ہوتے تھے اور لوگوں کو یہ بات پہلے سے بتاتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے ہمارے درمیان میں سے اور پھر ہم آپ لوگوں کا مقابلہ کریں گے، یعنی نبی موعود یا نبی منتظر جن کا وہ انتظار کرتے تھے۔ تو جب پتہ چلا کہ وہ تو مکہ سے آ رہا ہے تو ہم میں سے نہیں ہے، تو ان کے اندر سے وہ بغض اور عناد اور دشمنی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اسی بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں اور یہ مکہ والوں میں سے کیوں نازل ہوا، تو اسی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کیا۔ اور وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کہ ہم اگر ان کا کہنا مانیں گے، ان کو بڑا مانیں گے، تو ہماری ہاتھوں سے سیادت نکل جائے گی، ہماری ہاتھوں سے
یہ ریاست نکل جائے گی اور طاقت نکل جائے گی، اور یہ جو عوام ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ہمیں فائدے دے رہے ہیں مختلف قسم کے، یہ فائدے ختم ہو جائیں گے۔ تو ان سے ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو پہلے ترغیب دی، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، پہلے ترغیب دی کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرے وعدے کو پورا کرو، اس کے بدلے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ جب اس بات کو نہیں سمجھتے تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اگر اس طرح نہیں سمجھتے تو پھر ڈرو مجھ سے زیادہ خطرناک بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور نہ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا ہے۔ آگے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَآمِنُوا، اور ایمان لے آؤ تم سب، بما اس کتاب پر، انزلتو جو نازل کیا ہے میں نے، مصدقا لما معکم، مصدقا جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پہ تو آپ لوگوں کو اور خوش ہونا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کے پاس تورات ہے، یہودی لوگ تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس تورات ہے، تو یہ کتاب تو تمہارے ہی تصدیق کے لیے آئی ہے، کیونکہ ہم اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ تورات بھی میں نے نازل کی ہے، انجیل بھی میں نے نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ یہ تورات بھی حق اور سچ کتاب تھی اور انجیل بھی حق اور سچ کتاب تھی، تو یہ تو ان کتابوں کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم سب سے پہلے اس پر ایمان لاتے۔ تو وَلَا تَكُونُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا، پس مت ہو جاؤ تم سب، اول کافر بہ، پہلے کفر کرنے والے اس پہ، یعنی ان اول لوگوں میں سے مت ہو جو اس کتاب کا انکار کریں۔ اول لوگوں سے مت ہو، کیا مطلب؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس سے پہلے تو مشرکین مکہ انکار کر چکے تھے، اول لوگ تو وہ تھے، تو یہ تو پھر دوسرے گروہ میں آتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اول کافر بھی، پہلے ان لوگوں میں سے مت ہو کہ تم انکار کرو تو تمہاری وجہ سے پھر باقی دوسرے لوگ بھی انکار کریں گے۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ والے تھے امی، ان پڑھ، جاہل لوگ تھے، اور یہ لوگ تھے علم والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو اہل علم ہو، تم تو اہل کتاب ہو، لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہو، اور تمہاری طرف باقی سب جتنے بھی ان پڑھ ہیں وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اگر تم ایمان لاؤ گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے، اور اگر تم انکار کرو گے تو وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ منکر ہو جائیں گے۔ تو تم مت ہو جاؤ ان سب میں سے پہلے وہ جو کفر کر رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، اس کا نقصان تو تمہارے اوپر ہے ہی، لیکن تمہیں دیکھتے ہوئے جو باقی لوگ انکار کریں گے اور کفر کریں گے، پھر ان کا بھی برا نتیجہ اور ان کا بھی جو عذاب ہے وہ بھی تمہارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ تم سب اولا پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی اس کتاب کے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو بِآيَاتِي میری آیتوں کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں میری اس کتاب کو مت بیچو۔ کیونکہ تورات میں 3 قسم کے وعدے لیے تھے اللہ پاک نے ان سے۔ ایک یہ کہ تورات پر مضبوطی سے عمل کرو گے، دوسری بات کہ اس کتاب کو کسی سے چھپاؤ گے نہیں۔ ہوتا ہے نا، کسی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ آپ کو اپنے اندر کی بات نہ بتائے، اپنے پاس رکھے، تو چھپاؤ گے نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس میں جو نبی موعود ہے، جو آخری نبی ہے، جو آنے والے ہیں، ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو یہ لوگ اپنے مطلب کے لیے آیتوں کو چھپاتے تھے تاکہ ہمیں پیسے ملے اس کے بدلے میں، اور لوگوں سے پیسے وصول کرتے رہے، اور اگر ہم حقیقت بیان کریں گے اور نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے تو ہمارا یہ پیسہ
ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. یہ جو قیمت ہمیں مل رہی ہے یہ قیمت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس وجہ سے نبی آخر زمان پر ایمان لانے سے مت پیچھے ہو. میری آیتوں کو چند کوڑیوں کے بدلے میں مت بیچو. اصل قیمت تو میں دینے والا ہوں اور تمہیں عزت دینے والا ہوں. اسلام لاؤ گے تو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے تم خوف کھاؤ، تقوی اختیار کرو، خاص مجھ ہی سے تم ڈرو. اتنا کافی ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، یاد کرو تم سب، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو کی ہیں میں نے تمہارے اوپر، واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وإیایا فرحبون، وإیایا، اور خاص مجھ سے، فرحبون، تم سب ڈرو. وآمنوا، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ تم سب، بما، اس کتاب پر، انزلت، جو نازل کی ہے میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کتاب کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ تم سب، اول کافرن، پہلے ان کافروں میں سے، بھی اس کتاب پر، ولا تشتروا، اور مت خریدو، بآیاتی، ہماری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں ہماری آیتوں کو مت خریدو. وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے تم سب خوف کھاؤ، تقوی اختیار کرو.